اہل مدینہ سے نہیں ہو؟ کہا کہ جی حضرت ہم یمن سے آئے ہیں۔ تو آپ کے چہرے پر جلال تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اہل مدینہ سے ہوتے میں تمہیں کوڑے لگواتا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں بیٹھے ہو؟ اس کا کیا ادب ہے، کیا احترام ہے، تم جانتے نہیں ہو؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم وہاں پہنچے تو ہم نے سیلفی لینا ضروری سمجھا، ہم نے وہاں پر ویڈیو بنانا ضروری سمجھا، ہم نے مصنوعی ہاتھ بلند کر کے اس کی ویڈیو اور اس کی تصویر وائرل کرنا ضروری سمجھا۔ ہم نے سمجھا شاید یہ عمل نہیں کریں گے تو شاید ہمارا عمرہ ہی قبول نہیں ہوگا، جبکہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ وہاں تو معاملہ ایسا ہونا چاہیے لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، وہاں پر تو سانسوں کا شور بھی گوارا نہیں ہے۔ جب اس آیت کا نزول ہوا نا تو میں نے روایات میں پڑھا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں حضور کی موجودگی میں جب گفتگو کرتے تو کس انداز کے ساتھ؟ آپ روایات پڑھیں آپ کو ملے گا اس طرح کہ جس طرح سرگوشی کی جاتی ہے، جس طرح کان میں بات کی جاتی ہے، اس انداز کے ساتھ آہستگی کے ساتھ آپ گفتگو کیا کرتے۔ ایک صحابی تھے، ان کی آواز ذرا بلند ہوتی اور ان کی فطرت میں یہ بات موجود تھی، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر بند کر لیا اور کچھ دنوں کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ کہا کہ حضور انہوں نے اپنے آپ کو بند کر دیا ہے، کہا ان کو بلا کر لاؤ۔ جب حاضر خدمت ہوئے تو میرے حضور نے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو بڑی آہستگی کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ حضور میری ایک آواز فطرتاً بلند ہے تو میں بڑی کوشش کروں گا کہ میں آہستگی کے ساتھ بولوں، لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آواز بلند نہ ہو جائے۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے لیے اجازت ہے، لیکن فرمایا کہ کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو میرے حضور کی بارگاہ میں بلند آواز کے ساتھ گفتگو کرنا یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات بھی میں عرض کروں گا حضور کا ذکر کرتے ہوئے بھی ہمیں اچھے لہجے کا انتخاب کرنا ہوگا، خوبصورت لہجے کے ساتھ، شستہ انداز کے ساتھ ہمیں حضور کی گفتگو کرنی ہوگی۔ اور حضور کا ادب اتنا، اصحاب کتنا کیا کرتے، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، ایک شخص آتا ہے جو جاسوسی کے لیے آتا ہے اور یہ غزوہ بدر کی رات ہے، انہوں نے بھیجا کہ دیکھ کر آؤ کہ کتنے لوگ ہیں، تو وہ آیا، آ کر اس نے جاسوسی کی اور جاسوسی کر کے جب واپس گیا تو ابو